میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ عورت مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، یعنی کہ مسجد میں اس کا اعتکاف ہو سکتا ہے کہ یا نہیں؟ جی محترم، عورت کے حوالے سے جو آپ نے سوال پوچھا کہ وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے یا نہیں، عورت کا معنی ہی یہ ہے کہ چھپانے والی چیز. جی جی یعنی عورت کا معنی یہ ہے کہ چھپانے والی چیز. پھر مسجد میں جانا اور پھر وہاں 10 دن رہنا، میرا خیال ہے یہ تو نہیں بالکل لمبا صاحب، زیادہ تر آج کل دیکھا بھی جا رہا ہے نا، عورتیں مسجد میں نماز بھی پڑھتی ہیں، تراویح بھی پڑھ رہی ہیں، جی مسجد میں پڑھ رہی ہیں زیادہ تر. میں نے خود اکثر یہ چیز دیکھی ہے، تو اس کے بارے بھی حوالے سے تھوڑا سا آپ رہنمائی فرما دیں ذرا. اعتکاف بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ تراویح وغیرہ جو پڑھتی ہیں وہ بھی جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ گزارش یہ ہے کہ عورت جو ہے نا، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ جتنا ہو سکے گھر میں رہے. نماز کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو صحن میں نہیں، براندے میں نہیں، کمرے میں نہیں، بلکہ اس سے بھی آگے جو کمرہ ہے نا اس میں نماز پڑھے، اور وہاں اپنی جگہ خاص کر لے نماز پڑھنے کے لیے. جب اعتکاف کا موقع ہے تو اعتکاف والی جگہ بھی وہی مقرر کر لے. مسجد، بلکہ یہاں تک کہ ایک عورت اگر خوشبو لگا کے مسجد میں جا کر نماز پڑھتی ہے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے اس کی نماز ہوتی نہیں ہے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. یہ اندازہ لگائیں، جب خوشبو لگا کے نماز نہیں پڑھ سکتی تو میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خوشبو لگا کے پھر بازار کیسے جا سکتی ہے؟ جو بازار گھومنے جاتی ہے، پارکنگ پہ سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں جناب، ادھر جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہاں جی، عورت کو تو گھر میں رہنے کا حکم ہے. اب یہ دیکھ کے میں چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب عورت نماز پڑھتی ہے، جی جی عورت کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب وہ اللہ کانوں کو ہاتھ لگا کے اللہ اکبر کہتی ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ صرف اس طرح اشارہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا ہو سکے پردے میں رہے. ایسے کرے گی اس کے بازو اوپر ہو جائیں گے، نیچے یہ جگہ نظر آئے گی. حکم یہ ہے کہ صرف پردے کی وجہ سے تھوڑے سے ہاتھ اٹھائے. پھر جب سجدہ کرتی ہے، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو پیچھے سے بلند کرتے ہیں، لیکن عورت کی حکم یہ ہے کہ وہ اپنی پیٹھ کو زمین پر لگائے، اٹھائے نہ. کیوں؟ اس لیے کہ پردہ ہے. یار نماز کے وقت عورت کی اتنی سختی ہے کہ وہ جناب پردے کی حالت میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گلوز کر کے نماز پڑھے، تو پھر اعتکاف کی کس طرح اجازت ہو سکتی ہے؟ بلکہ میں ایک حدیث پاک کوٹ کرتا ہوں، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جو سوال کیا نا کہ فلاں مسجد میں بھی ایسا پڑھا رہے ہیں، عورتیں جو ہے وہ اعتکاف بھی کر رہی ہیں، سارا کچھ کر رہی ہیں، تو یہ ہمارے لیے شریعت نہیں ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، شریعت کیا کہتی ہے، ہم نے شریعت کو تسلیم کرنا ہے. تو شریعت کے کیا کہتی ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں آپ تشریف لائے. جب مسجد میں تشریف لائے نا، تو مسجد میں آنے سے پہلے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسجد میں آنے سے پہلے جب مسجد میں آیا تو آنے سے پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا تھا اعتکاف کے لیے، آپ نے جس طرح مرد خیمہ لگاتے ہیں. پھر دیکھا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی حضور کی اہلیہ محترمہ ہیں، انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا. جب آقا علیہ السلام نے دیکھا نا کہ مسجد کے اندر جو ہے میری ازواج نے خیمے لگا لیا اعتکاف کے اندر، آقا علیہ السلام نے غصہ فرمایا. حضور نے فرمایا یہ کوئی نیکی ہے؟ اس کو تم نے نیکی سمجھا؟ بلکہ یہاں تک کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے اتنا غصہ فرمایا کہ اس رمضان المبارک میں آقا علیہ السلام نے اعتکاف بھی نہیں کیا، حضور مسجد سے نکل گئے. اور اس کی قضا محترم آقا علیہ السلام نے پھر شوال میں ادا کی. 10 دن جو ہے آقا علیہ السلام اعتکاف جو بیٹھے وہ شوال میں بیٹھے، رمضان میں حضور نہیں بیٹھے. تو اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہماری ماں بہن بیٹی کی حیثیت کیا ہے کہ جب ایک طرف اللہ کا محبوب ہے اور پھر ازواج مطہرات امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، اور پھر مسجد بھی مسجد نبوی، وہاں اجازت نہیں ہے اعتکاف مسجد میں جا کر بیٹھنے کی، تو پھر ہماری ماں بہن بیٹی کو مسجد میں اعتکاف کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ اس کی مین وجہ صرف محترم یہی ہے کہ وہ پردے میں رہے، جتنا ہو سکے وہ پردے میں رہے، اپنے گھر میں بیٹھے، اعتکاف بھی گھر میں کرے اور نماز بھی گھر میں پڑھے. جس طرح اگر بہر مجبوراً نکلنا پڑے تو وہ بھی پردے کی صورت میں جائے. اگر پردہ کر کے نہیں جائے گی، حدیث پاک کا مفہوم ہے جب عورت گھر سے نکلتی ہے، اگر پردے کے بغیر نکلتی، چاہے وہ مسجد میں گئی، نماز پڑھنے گئی، بازار گئی، جدھر بھی جاتی ہے، پردے کے بغیر جاتی ہے، جب ہر قدم پر اس کے اوپر لعنتیں برستی رہتی ہیں. جب تک واپس گھر میں آتی ہے اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں تو نیکیاں لے کر آئی، پر نیکیاں لے کر نہیں آتی، وہ لعنتیں لے کر آ جاتی ہے. اس لیے ہمیں اس چیز کا احتیاط خیال کرنا پڑے گا. ہم خود، آپ ہیں یا میں ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو اس چیز کی سختی کریں. یہ دیکھیں ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو وہ کہتے کھانا پکا، جی نہیں ابھی نہیں، وہ بچہ رو رہا تھا فلاں. کمال ہے، جلدی کریں، روزانہ لیٹ کر دیتے. کبھی ہم نے یہ کہا جب گھر میں گئے میری بہن نماز پڑھی؟
ہاں ہاں اماں جان نماز پڑھی، جب یہ ہمارے خیال میں آ جائے گا کہ اماں جی آگے سے کہتی ہے، بیٹی کہتی ہے، بہن کہتی ہے کہ بھائی جان، بیٹا جان، کہ میرے شوہر میرے سرتاج، میں نے ابھی کھانا پکانا ہے، تو اس کو یہ کہو کہ کھانا بعد میں پکانا، پہلے نماز پڑھو. پھر دیکھنا انشاءاللہ تبدیلی بھی آئے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں، ہر گھر میں اس وقت محترم پریشانی ہے، ہر بندہ پریشان ہے کہ ہمارے گھر میں کرشہ برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، توید دیں، دھاگا کریں، دعا کریں. بھئی طویل دھاگا کیسے اثر کرے گا؟ میں اس کا منکر نہیں ہوں، یہ جائز ہے، جی جی لیکن طویل دھاگا کس وقت اثر کرے گا؟ جب کہ ہمارے اندر اتنی خامی ہیں، ہم خود شریعت سے باغی ہیں، ہم خود شریعت کے جناب دھجیاں اڑا رہے ہیں. گھر اپنی ماں بہن پردے کا خیال نہیں کرتے، خود پردے کا خیال نہیں کرتے، اپنی نظر کا خیال نہیں کرتے. اللہ تو اس لیے اس سے بہتر ہے کہ ماں بہن بیٹی کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف کرے گی، باہر نکلنے کی اجازت